ایک ہی دین پر تمام امت متفق تھی۔ اب پھر بیچ میں بریکٹ وائز ایک ترجمہ ہے، ایک مسئلہ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ جب ایک ہی مذہب پر ساری امت تھی، متفق تھی، پھر ان کے درمیان ایک وقت آیا کہ اختلافات کا وہ لوگ شکار ہوئے، اختلافات پیدا ہوئے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ، تو بھیجے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان اختلاف کرنے والے لوگوں کی طرف، یعنی تمام خلقت کی طرف اپنے نبیین کو بھیجا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھیجا۔ کیا کرنے کے لیے؟ قرآن کہتا ہے کہ مبشرین و منذرین، خوشخبری سنانے کے لیے اور اللہ کی طرف ڈر کے ساتھ دعوت دینے کے لیے، یعنی اللہ کا ڈر سنانے کے لیے وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم زمین پر جلوہ گر ہوئے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور نازل کی اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ، ڈر اور خوشخبری سنانے والوں کے ساتھ کتابیں نازل کی، بالحق کی سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ کتابیں نازل ہوئی۔ کتابوں کے نازل ہونے کا مقصد کیا تھا؟ اگلے الفاظ کے اندر اللہ پاک نے اس کا بیان فرمایا لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ ان کتابوں کے اتارے جانے سے جو لوگ اختلاف کیا کرتے تھے احکام شریعت کے اندر، احکام شرع کی تعمیل میں اختلافات کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی مخالفت کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مخالفت کے دروازے کو بند کرنے کے لیے خالق کائنات جل جلالہ نے ان کے درمیان فیصلہ صادر فرمانے کے لیے کتابیں نازل فرمائی، لِيَحْكُمَ، تاکہ فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ، بین الناس، ان لوگوں کے معاملات کے درمیان، فی ما اختلفوا فیہ، جن باتوں کے اندر یہ اختلافات کیا کرتے تھے، یعنی کتابیں ذریعہ ہدایت بنی۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اور نہیں اختلاف کیا ان احکام شرع کے ماننے میں مگر إِلَّا الَّذِينَ، ان لوگوں کے، اوتوہ، جو دیے گئے، من بعد ما جاءتهم البینات، جو دیے گئے احکام اس کے بعد کہ آ گئی ان کے پاس واضح نشانیاں، بغیم بینہم، انہوں نے اختلاف کیوں کیا؟ آپس کے حسد کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، اور سرکشی کرتے ہوئے، بغاوت کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کی حکم عدولی کی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، پھر اللہ نے ہدایت دی ان لوگوں کو، یعنی ایمان والوں کو، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جن باتوں کے اندر وہ اختلاف اپنا جاری رکھے ہوئے تھے، مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اللہ نے ہدایت دی حق بات کے ساتھ اپنے حکم سے، وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ تو یہ اصل میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم مبعوث ہوئے، دنیا کے اندر اتارے گئے، تو یہ ان کا پس منظر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کیا۔ اور خلقت انسانیہ کا مذہب کون سا تھا اس کے بارے میں قرآن مجید نے تفصیلاً نشاندہی یہاں پر فرمائی۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب زمین پر جلوہ گر ہوئے نا، تو ان کے بعد سارے لوگ بھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ تھے، ایک ہی ان کا مذہب تھا، آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت کے سارے لوگ وفادار اور تابع دار تھے۔ اور پھر مدت گزری، اور کتنی مدت گزری؟ سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ کم و بیش 10 صدیاں گزری، 1000 سال جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ 1000 سال کی مدت گزری نا، تو لوگوں کے اندر پھوٹ پڑنا شروع ہو گئی، اختلافات کا شکار ہو گئے۔ تو پھر جب اختلافات کا شکار ہوئے نا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو زمین پر اتارا۔ یہ پہلے اللہ کے رسول ہیں جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شکل میں، جو زمین کی طرف خلقت انسانیت کی ہدایت کے لیے تشریف آور ہوئے، جلوہ گر ہوئے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے اختلافات کو دور فرمانا چاہا، تو اس وقت ایماندار کوئی بھی نہیں تھا سوائے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اور ان کے والدین کے۔ بعض بندے ان کے والدین کے ایمان کے بارے میں بھی اختلافی رائے رکھتے ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس دلیل قرآنی موجود ہے۔ وہ قرآن کیا کہتا ہے؟ رب اغفر لی ولوالدی، سورہ نوح علیہ السلام کی آخری آیات بینات ہیں، جس میں آپ نے اپنی طرف مغفرت کی
اور نجات کی نسبت فرمائی اور اپنے والدین کی طرف بھی نسبت فرمائی، میرے والدین کی بھی یا اللہ نجات فرما۔ تو ظاہری بات ہے اگر وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حالت کفر پر ہوتے تو کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ان الفاظ سے ثابت ہے جو قرآن شریف سورہ نوح کے اندر موجود ہے کہ آپ نے اپنے لیے بھی دعا فرمائی اور اپنے والدین کے لیے بھی دعا فرمائی۔ تو یہاں سے ان کے والدین کا حالت ایمان پر ہونا ثابت بات ہے۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت مبارکہ کے اندر پھر بہت سے لوگ جنہوں نے مخالفتیں کی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، اور کل کائنات کے اندر کم و بیش جو انبیاء کرام کی تعداد ہے یہ کم و بیش 1,24,000 ہے، اور جو رسولوں کی تعداد ہے یہ جو زیادہ متفق علیہ رائے ہے نا وہ ہے کہ 315 رسولوں کی تعداد ہے، اور بعض نے یہ بھی فرمایا کہ 300 ہے، بعض نے فرمایا 310 ہے، بعض نے فرمایا 310 سے کچھ اوپر، اور بعض 315 کی بھی رائے رکھتے ہیں۔ یعنی یہ کن کی تعداد ہے؟ رسولوں کی۔ رسولوں کی تعداد یاد رکھنے والی بات ہے کہ کم تعداد ہے، اور انبیاء کرام اللہ پاک کے برگزیدہ نبیین کی تعداد یہ لاکھوں میں ہے، یعنی کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، تشریف آور ہوئے۔ اور پھر قرآن مجید کے اندر بہت سے انبیاء کرام کا ان کے ذاتی ناموں کے ساتھ تذکرہ موجود ہے، ان کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض نے فرمایا قرآن مجید کے اندر اللہ کے کتنے نبیوں کا نام ذکر ہے، بعض نے فرمایا 26 اللہ کے انبیاء کرام ہیں جن کا قرآن مجید نے نام لے کے ان کا تذکرہ فرمایا، بعض نے فرمایا 28 ہے، اور بعض اس سے کم یا اوپر بیان کرتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ ماجدہ کے بارے میں بھی بعض نے کلام کیا کہ وہ بھی سیدہ مریم سلام اللہ علیہا وہ بھی اللہ کی نبیہ تھی، لیکن اس بات کے اندر اتنی صداقت نہیں ہے کیونکہ اللہ کے قرآن مجید کی ایک آیت وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یہ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبوت ہمیشہ مردوں کا شیوا ہے، تو سیدہ مریم سلام اللہ علیہا مرد نہیں ہیں، وہ بی بی ہیں، وہ خاتون ہیں، اگرچہ بڑی عظمت والی ہیں۔ کائنات عالم کی جو سب سے معتبر 4 عورتیں سرکار عالمی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ان میں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا بھی نام مبارکہ شامل ہے، بڑی عظمت والی ہیں، اور پیغمبر کی حضرت روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ ماجدہ ہیں، لیکن ہم جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے وہ ان کو اللہ کے انبیاء کرام کے اندر شامل نہیں فرماتے۔ تو بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت لقمان ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کے اندر بعض نے شامل فرمایا، تو اس لیے کچھ تعداد 26 بیان کرتے ہیں، کچھ 27 بیان کر دیتے ہیں، کچھ زیادتی پیدا کر کے تو 28 کی تعداد بیان کرتے ہیں کہ جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ناموں کے ساتھ تفصیلاً ذکر فرمایا ہے۔ تو فرمایا فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، ڈر سناتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور خوشخبری سناتے، خوشخبری کس بات کی؟ جنت کی، اور ڈر کس کا سناتے کہ اگر دعوت دین کو قبول نہیں کرو گے تو پھر عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور نازل کیا ان کے ساتھ اللہ نے کتاب کو سچائی کے ساتھ، یہاں مطلقاً کتاب مراد ہے، نہ تو صرف تورات مراد ہے، نہ تو صرف زبور مراد ہے، نہ صرف قرآن مقدس مراد ہے، نہ صرف انجیل مقدس مراد ہے، بلکہ یہاں مطلقاً کتاب جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائیں، اس سے یہاں پر کتابیں مراد ان میں سے کوئی بھی کتاب مراد لی جا سکتی ہے۔ فیصلہ کر دیں تاکہ لوگوں کے درمیان ان باتوں میں جن میں وہ اختلافات کیا کرتے تھے، فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ یا تو اس سے مراد باری تعالیٰ کی ذات ہے، یا یہ جو کتابیں آئیں فیصلہ سازی کے لیے یہ مراد ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کے وہ جو پیغمبر تشریف لائے جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے رسالت کا سلسلہ آگے قائم و دائم فرمایا اور پھر کتابیں نازل فرمائیں، یا کچھ صحیفے نازل فرمائے، یا انہوں نے تبلیغیں ارشاد فرمائیں، وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ یہاں پہ انبیاء و رسول مراد ہے۔ اور اختلافات کن باتوں کے اندر کیا کرتے تھے؟ اختلافات کئی باتوں کے اندر یہ اختلافات کیا کرتے تھے۔ ایک یہ ہے کہ جب پھوٹ پڑی نا تو کہنے لگے کہ ہمارا کوئی قبلہ نہیں ہے، نماز کی بنیادی شرط کیا ہے؟ قبلہ رخ ہونا۔ اب کوئی بندہ قبلہ رخ ہوئے بغیر نماز پڑھے تو اس کی نماز تو نہیں ہوگی، بنیادی شرط ہے نماز کی۔ تو اس طرح ان کے درمیان قبلے کا اختلاف پڑ گیا، بعض نے کہا ہم مشرق کی طرف منہ کریں گے، بعض نے کہا ہم بیت المقدس کی طرف منہ کریں گے، بعض نے کہا ہم مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو جو جس کے جی میں آیا انہوں نے قبلے کے اندر، قبلے کی سمت کے اندر پھوٹ ان میں پڑ گئی، اور انہوں نے اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے، طبیعتوں کا استعمال کرتے ہوئے شریعت کا دفاع نہیں کیا، شریعت پر جو
حکم تھا، شریعت کا حکم لاگو تھا ان پر کہ یہ قبلہ ہے، تو انہوں نے اس قبلے کی طرف سے روگردانی اختیار کی۔ اور روزوں کے اندر اختلافات انہوں نے کیا۔ روزوں کے اندر اب یہ تھا اختلاف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مقرر کیا، تو وہ اس کو عظیم تر سمجھنے لگے، کہنے لگے ہماری امت کے اندر صرف ہفتے کا روزہ ہوگا، اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن تھا، وہ اتوار پر جم گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی نفی فرمائی۔ یہ جو لفظ آیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ پھر فیصلہ فرمایا اور حق کے ساتھ کتابیں نازل فرمائیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا عطا فرمایا؟ جمعے کا دن عطا فرمایا کہ جمعے کا دن نہ ہفتے کے تم منتظر رہو، نہ اتوار کی پابندی کرو، تمہارے لیے سب سے زیادہ جو سردار دن ہے، دنوں کا سردار دن ہے، حدیث مبارکہ کے مطابق بشارت دی گئی، وہ تمہارے لیے جمعہ کا دن ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ماننے کے اندر ان کے اندر پھوٹ پڑ گئی۔ بعض نے کہا ہے وہ دین حق پر نہیں تھے، بعض نے کہا وہ مشرک ہو گئے، تو قرآن نے حق کے ساتھ فیصلہ صادر فرماتے ہوئے فرمایا نہیں، وہ حق پر قائم و دائم تھے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں عقیدہ اس کے اندر پھوٹ پڑ گئی۔ جو عیسائی تھے وہ کہنے لگے یہ تو الہ ہیں، یہ تو خدا کے مرتبے والی ذات ہیں۔ اور یہودیوں کا مذہب کیا ہے آج بھی اور پہلے سے بھی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں وہ کہنے لگے یہ بڑی تعجب آمیز شخصیت ہے، حیرت انگیز یہ شخصیت ہے، ان سے بہت کچھ حیرت انگیز طور پر صادر ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حق والا عقیدہ کیا عطا فرمایا کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، سیدنا روح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان رکھنے والے ہیں، روح اللہ کی شان رکھنے والے ہیں، اور یہ خدا نہیں ہے، الہ نہیں ہے، مگر الہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو قرآن نے اس طریقے سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ تو نماز کا اختلاف دور ہوا، روزے کا اختلاف دور ہوا، اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں اختلاف دور ہوا، جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں اختلاف ہوا۔ اس کے بارے میں متعدد بہت سارے اختلافات تھے، یہ تو میں نے مطلقاً تھوڑا سا اشارہ کرتے ہوئے ذکر کیا۔ وہ سارے اختلافات پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور فرمائے۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، بڑی مشہور ہے کہ کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، اور علی فطرہ تک بھی الفاظ ملتے ہیں، سیاستہ کے اندر بھی یہ بار بار روایت ارشاد ہوئی۔ کیا مطلب؟ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا دنیا کے اندر، وہ اصل میں برحق فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت حنیف پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کا دل سچا ہوتا ہے، وہ اسلام کو قبول کرنے والی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن بعد میں اس کے والدین یا اسے یہودی بنا دیتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، یا اسے عیسائی مذہب کی طرف گائیڈ لائن دے دیتے ہیں، یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ مذہب اسلام کا انکار کرواتے ہیں، شریعت محمدی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ان کو جو ہے وہ جدا کرتے ہیں۔ تو یہ والدین کی تربیت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دروازہ جو ہے یہ بند نہیں ہوا۔ اور یہ جو شروع میں الفاظ ہے نا کہ کان الناس امۃ واحدۃ، پہلے لوگ ایک ہی امت پر تھے، ایک ہی جماعت پر تھے، ایک ہی ملت پر تھے۔ اس سے مراد یا تو مذہب ہے، یا تو علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد دین حنیف ہے، یعنی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھے، اور دین ابراہیمی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروکار تھے، اور اللہ کے برگزیدہ نبیوں کا جو بھی شریعت ہوتی، دین کے حوال ہوتے، ان پر وہ متفق ہو جاتے۔ اور ایک اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے کیا تھے اور بعد میں کیا بنے۔ پہلے یہ تھا کہ ان میں حق قبول کرنے کی استطاعت تھی، یعنی جو بھی دعوت دیتا اللہ کا برگزیدہ نبی یا پیغمبر، اس کی دعوت حق پر وہ لبیک کہتے تھے، قبول کرتے تھے۔ بعد میں وہ انہوں نے استطاعت اور قوت ہی کھو دی، اور پیروکار کیا بنے؟ نفسانی خواہشات کے۔ تو اس لیے ان چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے مذہب کا بیان فرمایا، پھر اللہ کے انبیاء کرام کی ڈیوٹی کی وضاحت پیش کی گئی اس سبق شریف کے اندر، آیت مبارکہ کے اندر، اور پھر ان کے درمیان فیصلہ ہوا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اللہ نے ہدایت دی ایمان والوں کو۔ ایمان والے در حقیقت کون ہوتے ہیں؟ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت انبیاء اکرام کی مان لیتے ہیں، اس میں بعض کو باسا نہیں کرتے، اس میں بعض کو طول نہیں دیتے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف۔ اگلی آیت مبارکہ ہے ام حسبتم، کیا تم گمان کرتے ہو ان تدخلوا الجنت، یہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور اگرچہ تمہارے پاس ابھی تک نہیں آئی مصیبتیں، پریشانیاں، سختیاں، تنگی تکلیف اس طرح سے جس طرح کہ تم سے پہلے گزرنے والے لوگوں کی طرف آئی تھی۔ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا مستہم البأساء، انہیں سختی پہنچی،
والضراء اور انہیں تکالیف پہنچی، شدت والی تکالیف پہنچی، وزلزلوا اور اتنی سخت کرب کے اندر، وہ تکالیف کے اندر، مصائب و آلام کے اندر مبتلا کیے گئے کہ ان کے جسم لرز گئے۔ یہاں سے مراد مکان بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ان کے مکان کی چھتیں اکھڑ گئیں اور دل دہل گئے ان کے۔ تو یہاں تک کہ جب سخت شدت کی پریشانی آئی نا تو انہوں نے کیا کہا، حتی یقول الرسول، ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذین آمنوا معہ، اور ان کے ساتھ جو ایمان والے ساتھی تھے، ان کے پیروکار تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے فرمایا متا، یہ سوالیہ ہے استفہامیہ، متا نصر اللہ، ہم تو اللہ کی مدد کے منتظر تھے، اللہ کی مدد کب پہنچے گی؟ تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے الا آگاہ رہو ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ اور یہ جو پچھلی آیت مبارکہ ہے نا کہ لوگ ایک ہی دین پر تھے، اس کے اندر ایک اور بات سماعت فرما لیں کہ یہ دین پر تھے تو پھر یہ بت پرستی کہاں سے شروع ہوئی، مشرکانہ فعل کہاں سے شروع ہوا؟ یہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا عمر بن عامر خزائی، وہ پہلا شخص تھا جس نے عرب کے ماحول کے اندر اونٹنیاں جو ہے نا وہ اپنے بتوں کے نام پر پیش کی، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا نظارہ کیا نا دنیاوی زندگی کے اندر، تو میں نے اس کو جہنم کے گہرے گڑھے کے اندر اس کی انتڑیاں، اس شخص کی، عمر بن عامر خزائی کی، جلتے ہوئے دیکھی۔ تو یہ سب سے پہلا مشرکانہ شرک کرنے والا، مشرکانہ عمل اپنانے والا پورے عرب کا یہ پہلا بندہ تھا جس نے عرب کے ماحول کے اندر بت پرستی شروع کی۔ پھر اس سے آگے دوسرا بندہ، پھر تیسرا بندہ، پھر یہ آگ لگتے لگتے اس نے پورے عرب کے ماحول کو جلا ڈالا، اور پھر شرک کے اندر دنیا مبتلا ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت مقدسہ کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ امت جلے اور بتوں کے آگے جھکے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے قائل تھے۔ اور انہی لوگوں میں سے پھر بہت سو نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی مشرک کہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اللہ کے قرآن نے بہت سے مقامات پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین حنیف پر ہونے کی گواہی ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہادتیں پیش فرمائی گئی۔ تو یہ بت پرستی والا عمل بعد میں شروع ہوا، پہلے سب لوگوں کا مذہب ایک جیسا تھا، یعنی وہ پاکیزہ مذہب پر تھے۔ پھر بعد میں یہودیوں کا سلسلہ شروع ہوا، پھر عیسائیوں کا مذہب شروع ہوا، پھر مجوسیوں کا، ستارہ پرستوں کا مذہب شروع ہوا۔ اس حوالے سے اگر کوئی آج کل کے اس ماڈرن دور کے اندر بھی، میڈیا کے دور کے اندر کوئی کویسچن کرے نا کہ آپ بتاؤ آپ کا مذہب کب سے ہے، تو کہو سب سے قدیمی مذہب اور سب سے پہلا مذہب ہمارا الحمدللہ مذہب ابراہیمی، مذہب حنیفی اور مذہب محمدی علیہ السلام ہے۔ اور اس کا ثبوت اسی قرآن مجید کی آیت سے ہم نے دینا ہے کہ یہ تو آپ کے تو بت پرست بعد میں شروع ہوئے جا کے، آپ کی تو یہودیت شروع دن سے ثابت نہیں ہے، عیسائیت مذہب کی تو بنیاد نہیں ملتی۔ سب سے پہلے تو لوگ کلمہ توحید کے داعی تھے اور اسلام کے پیروکار تھے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مذہب کے قائل تھے لوگ۔ اور پھر جیسے جیسے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی نبی کو نازل فرمایا جاتا، اور پھر احکامات ان کی شریعتوں کے جس انداز سے پیش کیے جاتے، امتیں اسی کی پیروکار تھی۔ اور اگلی آیت کے اندر یہ تین اس کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں کہ کون سی سختی تھی، کس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے جو تھے وہ شدت کی وجہ سے اللہ کی مدد کو پکارنے لگے۔ تو اکثر مفسرین قرآن نے بیان فرمایا کہ یہ غزوہ احزاب کا واقعہ ہے۔ تو اس وقت مسلمانوں پر بڑی شدت آئی، یعنی بہت شدت آئی، اور اس شدت کی وجہ سے آندیاں چلیں، طوفانوں سے واسطہ پڑا، اور پھر مسلمانوں کو سامان و نصرت کے اعتبار سے، مدد کے اعتبار سے اور ساز و سامان کے اعتبار سے بہت ہی قلت تھی۔ مسلمان بظاہر ساز و سامان کے اعتبار سے کسی گنتی کے اندر اور تعداد کے اندر بھی کسی گنتی کے اندر شمار نہیں ہوتے تھے۔ اس وقت پھر انہوں نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے یہ پکار کی، متا نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب پہنچے گی۔ اور بعض نے فرمایا نہیں، یہ غزوہ احزاب کا نہیں، اس کا شان نزول یہ ہے، یہ کلمات اس وقت اترے یہ جب غزوہ احد کا واقعہ ہوا۔ مسلمان پچھلی جنگ میں تو کامیاب ہو چکے تھے نا، بدر، اور یہ پہلا مارکا تھا اسلام اور کفر کے درمیان، حق و باطل کے درمیان۔ تو دوسرا بڑا مارکا آیا تو دیکھا تو ان کی تو ہزاروں لاکھوں قسم کا لشکر اور ساز و سامان کی بہت کثرت، اور مسلمان بیچارے بے سر و سامانی کے عالم میں اس وقت پکارا۔ اور بعض نے تیسرا شان نزول بیان فرمایا کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے بعض مفسرین اکرام کی کہ جب ہجرت ہوئی نا مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف، تو جو پیچھے بچا کچا تھا مال و متاع، ساز و سامان، وہ تو مکہ شریف میں رہ گیا، نہ کوئی برتن، نہ کوئی کپڑے، نہ کوئی بستر، نہ کوئی جائیداد جگیر، نہ کوئی کاروبار، اور نہ ہی جانور وغیرہ،
اور نہ ہی کوئی اپنی جو مالی پوزیشن تھی وہ برقرار رہی، سارا کچھ تو پیچھے رہ گیا۔ اور ہجرت کی وجہ سے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ شریف کی طرف، اور ادھر سے جا کے پھر انہوں نے سوچا کہ چلو کچھ مدد ملے گی، ادھر سے جا کے پھر دشمنی در دشمنی، حتیٰ کہ عبادت کے وقت بھی ہم سب جانتے ہیں، علماء اکرام بھی بیان فرماتے رہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت بھی کرتے تھے تو جانوروں کی گوجریاں جو تھیں کھالیں گندی کھالیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور پر وہ لاد دی جاتی تھی۔ مکہ شریف میں رہتے ہوئے بھی وہی حالت تھی، اور پھر ان کی دشمنی کے اندر، دشمنان دین کی دشمنی کے اندر شدت آ گئی مدینہ شریف کے اندر، اور وہ جانی دشمن بن گئے کہ اچھا مکہ شریف میں یہ اسلام کا نام لیتے تھے، یہاں بھی آ کر مدینہ شریف کے اندر بھی آ کر شروع ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے عرض کی اللہ کی جناب میں متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب پہنچے گی؟ اس کو مایوسی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ تو پاک شانوں والے لوگ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، اور اللہ کی مدد کو پکارنا اور جس انداز سے قرآن نے بیان کیا اس سے کوئی مایوسی کی جلدی نہیں ہے، بس یہ کہ حالات سے پریشان ہو کر انہوں نے رب کو پکارا۔ تو یہ جو آگے آیا نا کہ الا ان نصر اللہ قریب، تم مدد کو پکار رہے ہو تو مایوس ہونا بھی نہیں ہے، ہو بھی نہیں اور آئندہ بھی نہیں ہونا۔ اللہ کی مدد متا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہی ہے، یعنی تم استقامت پکڑنے والے بنو، جرت رکھنے والے بنو جس طرح رکھ رہے ہو، اور صبر کے ساتھ مقابلہ کرو اور ڈٹ جاؤ، اور حق یہی ہے اور فتح تمہارا مقدر بنے گی۔ اور قرآن کی آیت ولا تہنوا ولا تحزنوا، سستی نہیں دکھانی تم نے، ولا تحزنوا اور غم نہیں کھانا کہ ہم تھوڑے ہیں اور مال و متاع کوئی نہیں ہے اور جنگی پوزیشنیں اتنی تربیت نہیں ہو سکی، کوئی بات نہیں، وانتم الاعلون، کامیابی اللہ تعالیٰ تمہارا ہی مقدر فرمائے گا، ان کنتم مومنین، اگر تم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتے ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ کر کے دکھایا، اور بعد کی اختتامی جنگوں تک، فتح مکہ شریف سے پہلے جتنی جنگیں ہوئیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو والہانہ فتح اور شاندار کامیابیاں مقدر فرمائیں۔ تو یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا ایک پہلو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مسکرا کر بھی، یہ حدیث سے ثابت ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں نے اللہ کی جنت بھی دیکھی ہے اور اللہ کی جہنم کی بھی میں نے اس پر بھی نگاہ رکھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا منظر نامہ بھی دکھایا ہے، اور فرمایا جنت کے باہر جو ہے نا وہ مصیبتیں پریشانیاں اس طرح سمجھیں کہ جس طرح جالیاں لگی ہوتی ہیں نا خاردار تاریں، تو اس کے باہر یہ منظر نامہ تھا۔ جنت میں لوگ جائیں گے تو صحیح ضرور، لیکن مصیبتوں سے گزر کے جائیں گے، تنگیوں سے کرب سے گزر کے جائیں گے۔ اور فرمایا جہنم کے باہر میں نے کیا منظر نامہ دیکھا؟ جہنم کے باہر میں نے دیکھا کہ خواہشات کی خاردار جھاڑیاں تھیں، تاریں تھیں، خواہشات نفس کی، یعنی اس میں شہوت ہو گئی، نفسانی خواہشات ہو گئی۔ تو کوئی بندہ کہ میں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں، تو بھائی جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو پھر نفسانی خواہشات کی بھی جو ہے وہ اس میں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب تلاش کرو اور اپنی عزت و عصمت کو محفوظ کرو، اور نفسانی خواہشات کی طرف نہیں جھکنا، رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھنا ہے۔ تو اسی طرح یہ مصائب، یہ آلام، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی منظوری تھی کہ صحابہ کرام کو ان دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے، آنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ ایک میسج تھا کہ دین کے لیے جتنی شدت کے ساتھ ٹکراؤ گے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی والہانہ شان و شوکت تمہارا مقدر فرمائے گا۔ تو اس کے اندر عام حالت کے اندر جنگ و جدال سے، عام حالت کے اندر بھی باہر کا ماحول ہو، جیسے ہمارے گھروں کا ماحول ہوتا ہے، کوئی پیسے کی تنگی آ جاتی ہے، کوئی سفر کی تنگی آ جاتی ہے، کہیں وقت کی تنگی آ جاتی ہے، کہیں کوئی مال لگانا پڑتا ہے، کہیں کوئی ذہن استعمال کرنا پڑتا ہے، اور کہیں کسی بھی طرح کی کوئی شدت یا کوئی بھی قربانی دینی پڑتی ہے، تو آیت ہمیں بتا رہی ہے، آخر میں ہمیں سہارا دے رہی ہے کہ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد اہل ایمان کو، مومنوں کو جو صحابہ کرام کے طریق پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر گامزن رہتے ہیں، چلتے چلاتے ہیں، بالآخر اللہ تعالیٰ انہی کی مدد فرماتا ہے، اور وہ مدد قریب کے ذریعے سے اللہ نے وضاحت فرما دی، وہ قریب ہی ہے، بس پہنچنے والی ہے تمہیں۔ تو اس سے مراد یہ بھی ہے کہ دنیا کی زندگی بڑی تھوڑی ہے، اور کئی بندے کہتے ہیں نا موت کی معاذ اللہ دعا کرتے ہیں، تو یہ اگرچہ یہ دعا کرنا جائز نہیں ہے کہ یا اللہ ساڈی تے ہن اے سختیاں مکدیاں ہی نہیں تے سانو مار ہی چھڑ۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ جتنا وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اور اس امت کے لوگوں کو دیا ہے یہ مہلت کا وقت ہے، اس میں یا تو ہم اپنے گناہوں سے بخشش مانگتے ہیں یا نیکیوں کا نفع کماتے ہیں، اور دونوں حالتوں میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ فائدے میں رہتا ہے، اس پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صبر کی وجہ سے اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے، اور اللہ اس کو نعمت عطا فرما دیتا ہے زندگی کے اندر، وہ اس پر شکر کرتا ہے، اللہ شکر کی وجہ سے بندے کی بخشش فرماتا ہے، درجات بلند فرماتا ہے۔
تو دونوں حالتوں کے اندر فرمایا مومن کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے، پریشانیاں آئیں تب بھی فائدہ ہے، اور نعمت ملے اور کامیابی ملے، بظاہر سکون آور زندگی ہو، اس کے اندر بھی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے وہ آخری شعر پر میں بات ختم کرتا ہوں، جس میں فرمایا نا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو بڑی بندے کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہم پہلے دن سے منزل کے متلاشی بن جاتے ہیں کہ منزل آئی کیوں نہیں، کسی بھی حوالے سے منزل ایسے نہیں ملتی۔ منزل کا جو سفر ہوتا ہے نا، یہ بڑا پرکٹن ہوتا ہے، اور اس کے اندر بڑی بندے کو کوفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات شرمساری کے مواقع بھی آتے ہیں، ندامت آتی ہے، پچھتاوا آتا ہے، مایوسی سے واسطہ پڑتا ہے۔ ہر حال کے اندر اللہ کی مدد پر جو بندہ نظر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔